فرماتے اپنے بچوں کو تعلیم دیو میری دادی زہرا کی تسبیح کی، تاکہ ان کے سامنے عقدے کھلیں. جتنی سیدہ کی تسبیح کا ورد کرتا جائے گا دروازے کھلتے جائیں گے. وقت بھی کوئی نہیں لگتا، منٹ بھی نہیں لگتا. 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ یا علی مدد. ہاں پتہ ہے یہ سیدہ نے لفظ الفاظ یہ جملے کب ادا فرمائے تھے؟ زہرہ ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی. بطول سیدہ بھی تو مکے میں ہے، جس کی چوکھٹ پہ اترے گا سیدہ کو پتہ ہے میرا رشتہ اسی کے پاس ہو جائے گا. زہرہ ستارہ نے وہاں سے اپنی مکان چھوڑا. مقام سیدہ نے زہرہ ستارہ کو دیکھا. حسین کی ماں نے تسبیح پڑھنا لفظ پڑھنے شروع کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ آتا گیا، مخدومہ پڑھتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 34 دفعہ پورے ہو گئے اللہ اکبر کے جملے. زہرہ ستارہ علی کی چوکھٹ پہ اتر گیا. مکے میں شور پڑ گیا، علی کی چوکھٹ پہ اتر گیا، علی کی چوکھٹ پہ اتر گیا. جب سیدہ کو پتا چلا کہ زہرہ ستارہ علی کی چوکھٹ پہ اترا ہے، حسین کی ماں نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ. جو سمجھا ہے اسے جعفر قبر تک سلام کرے گا. جرا ہاتھ بلند کر سکتے جوان ہے دری. اللہ اکبر الحمدللہ. جیو دل بولا علی مولا علی مولا. جیو کیا بات ہے. میں آپ کو قبلہ بابا کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھینک یو. پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہیں جی، مہربانی. بی بی نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ. علی کی چوکھٹ پہ آ گیا الحمدللہ 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 الحمدللہ. جتنی دیر ستارہ وہیں پہ رہا بی بی پڑھتی رہی الحمدللہ 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 الحمدللہ. 33 دفعہ الحمدللہ کے جملے سیدہ کی پاک زبان سے جاری ہوئے. زہرہ ستارہ نے علی کی چوکھٹ کو چھوڑا، پھر اوپر پرواز شروع کی. بی بی نے دیکھ مسکرا کر کہتی ہیں سبحان اللہ. جو مسکرا رہے ہو کبھی دھوکھی نہ دیکھو یار. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سمجھ رہے ہیں میری بات. سبحان اللہ. اب جب بھی جیو جیو ماتمی سارے مل گئے ایک دفعہ ہے ادھر یار. تھک تو نہیں گئے ہو یار؟ مولا کے گھر میں بیٹھے ہو سچی سچی. یہ بسم اللہ جو ہے نا یہ عادتاً کہتے ہو نہیں جی؟ آپ صاحب تو سیدھے آکھنے نہیں. چلو جی اچھا جی. تھکنا انہیں جنہیں داد دینی ہے. جتنی دیر ستارہ نظر آتا رہا مخدومہ پڑھتی رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 33 دفعہ جملے پورے ہوئے، زہرہ ستارہ غائب ہو گیا. تسبیح سیدہ بن گئی. اچھا ایک تو اتنے فائدے اس کے اتنے 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 بیان سے باہر شاید کتاب میں بھی نہ اتنے فوائد ہیں تسبیح سیدہ کے. جن ہاتھوں پر سیدہ کی تسبیح پڑھی جائے گی ان ہاتھوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اے سامنے والے ہو اللہ کے رسول دے پیارے ہو مہربانی. کتنے بڑی بات، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. بڑے فائدے کہ بیان سے باہر. اور حسین کی قسم ہے جب بھی آخری ماتمی تک میں یہ سلام کروں گا. ایک تو اتنے بڑے فائدے، اور دوسرا جب بھی جناب سیدہ کی آپ تسبیح نماز کے بعد یا ویسے سفر میں یا برکت کے لیے پڑھیں گے اسی وقت ہی تمہیں علی اور بطول کی شادی یاد آ جائے گی، چونکہ جملے ہی ادھر کے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو ستارہ اترا علی کی چوکھٹ پر. ظاہر قانون خدا کا جدر ستارہ، رشتہ بطول کا ادھاری، علی کے ساتھ ہی نکاح ہونا ہے. اور یاد رکھنا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے، زوجہ محکومہ ہوتی ہے. یہ قرآن کا قانون ہے. لیکن کائنات میں اب کیا کروں، واحد جوڑا ہے علی اور سیدہ کا. بطول علی کے گھر میں محکومہ بن کے نہیں آئی. بہت شکریہ بھائی جان.
آپ بہت دیر سے مجھے سنتے ہیں. بطول علی کے گھر میں محکومہ بن کے نہیں آئی, برابری پہ آئی ہے. یا اب جناب ہی ڈھلے مٹھے ہو گئے, میں بھی قریب آ جاؤں. سیدہ برابری پر آئی ہے. دلیل دوں قیمت ملے گی تول کے. رتی شتی والی کرامت یہاں کم نہیں ہوگی. جو دے, جو نہ دے سکے وہ نہ دے. میں کوئی پیسے نہیں مانگ رہا جناب سے, قیمت اور مانگ رہا ہوں. علی لو علی دو والی بات ہے. میں آپ کو اتنی بڑی باتیں دے رہا ہوں, آپ سے کچھ لینے کو میرا بھی دل کر رہا ہے نا. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. بطول علی کے گھر میں برابری پر آئی ہے. دلیل دوں یوں انگلی کا اشارہ کرتا ہے نا جب میرا مرشد علی, کائنات کے ذرے ذرے تک, اللہ کی ہر مخلوق تک علی کی اشارے سے رزق پہنچ جاتا ہے. نہ بھی بولو تو تمہاری مرضی ہے. جب کائنات کو رزق بانٹ کے علی گھر آتا ہے, اللہ والا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے بطول میری روٹی کہاں ہے. شاباش, مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا جماعت ثانی میں, جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں. بھائی جان یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے رہے ہیں. جیو کلندر, آپ جیو جتنا جی چاہے اتنا جیو, جتنا جی چاہے اتنا جیو. یہ واہ واہ کا لالچ جو ہے نا, یہ مار گیا ہمیں. پتہ نہیں کتنی باتیں اسی لالچ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے, کر ہی نہیں پاتے کہ یار یہ داد نہیں دیں گے. یہ داد کی عادت, مزہ چس لطف بھی آپ نے خود ڈالا ہے ہمیں کہ ولی کا شیعہ واہ واہ کرتے ہیں علی کے فضائل پر, تو ظاہر ہمیں عادت پڑ گئی. اب بھگتو, اس لیے آپ کو تنگ کرتے رہیں گے, جاگتے رہنا. بس قریب آ گئے ہیں. 2 نکاح ہوئے ہیں جناب سید اور امیر المومنین کے, ایک عرش پر ایک فرش پر. وہاں اہتمام اللہ کی طرف سے تھا, زمین پر سرکار مصطفیٰ کی طرف سے. وہاں خطبہ نکاح جو چھوٹی روایت ہے وہی پڑھنی چاہیے تاکہ ہضم ہو جائے. جبرائیل نے پڑھا. جبرائیل کو چھوٹا بندہ تھوڑا ہے, علیہ السلام ہے, اور پتہ نہیں کیا ہے حسین جس کے درزی علیہ السلام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو تھک گیا ہے وہ اپنے پھیپھڑے کو دم دے لے, کیونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے جان. یا بارکہ آپ کا عشق نہیں تھکے گا, جسم تو تھک جاتے ہیں. قریب کھڑے ہیں آپ کے. وہاں کے نکاح کی باتیں ڈھیر ساری ہیں. چر فر بھی ہو سکتا ہے کلیجہ. ہاں یہ تو پکی بات ہے نا. علی کے فضائل چہرے پر آ جاتے ہیں سننے والے کے, کہ مسکرا رہا ہے یوں ہو گیا ہے. بس اتنی ساری بات ہے. یوں کرنا ہے تو کچھ اور ہو جانا ہے, مسکرا پڑنا ہے تو کچھ اور ہو جانا ہے. مسکرائے گا تو اماں کو سلام, یوں کرے گا تو پھر بھی اماں سے پوچھے کہ علی کے فضائل پہ میں یوں کیوں کر جاتا ہوں. ہاتھ بلند ہے علی. اس لیے چونکہ باتیں ہی ایسی ہیں, تو وہاں پر جبریل نے خطبہ پڑھا, زمین پر سرکار نے. اللہ اکبر. جب وہاں پر عقد ہو رہا تھا نا, وہاں آسمانوں پر, چلو ایک بات سناتا ہوں. تو آسمانوں پر ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبہ. تو اے واؤ بے چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر, توبہ. اللہ نے توبہ درخت کو کہا جب نکاح ہوا, اور توبہ تو خوش نہیں علی اور بطول کے نکاح پر؟ اس نے کہا سرکار مالک حد ہی نہیں خوشی کی. اللہ کہتے پھر اظہار کرنا خوشی کا, اگر خوش ہے تو. مالک کیا کروں؟ اللہ کہتے اپنے آپ کو حرکت دے. حرکت دے کر کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں اب سے لے کر قیامت تک جتنے علی کے شیعہ پیدا ہونے ہیں اتنے پتے گرا. واہ علی کے شیعہ, واہ علی کو ماننے والے, تیرا مقام کیا ہے؟
ابھی نکاح ہو رہا ہے علی اور بطول کا، اور اللہ بھی تمہیں نہیں بھولا۔ کمال علی کی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ اللہ نے یہ تھوڑا کہا کہ اتنے نمازیوں کے نام لکھ، اتنے تہجد گزاروں کے نام لکھ، جبریل سے کہا ہو یا طوبہ سے کہا ہو، نہیں۔ جتنے علی کے شیعہ پیدا ہونے ہیں، اور علی کے شیعوں کی تعداد مقرر ہے جناب۔ میں پنڈ شیعہ کیتا ہے، کسے بھی نہیں کیتا بندے، میں نے 4 پنڈ شیعہ کر دیتے نہیں۔ وہ آپ کے چھٹے مولا کو ایک بندے نے کہا مولا میں 80,000 درہم کا مقروض ہوں، میرا قرضہ اتارے میں شیعہ ہو جاتا ہوں آپ کا۔ سرکار نے جبے میں ہاتھ ڈال کر نا پھینکی دینار کی تھیلی اس کی طرف، فرماتے جا قرضہ اتار، شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے۔ چونکہ ہمارے شیعوں کی تعداد مقرر ہے، نہ وہ بڑھ سکتی ہے نہ وہ گھٹ سکتی ہے۔ چونکہ میرے سامنے سارے علی والے بیٹھے ہو، میں ایک تحفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اتنے پتے گرا جتنے علی کے شیعہ پیدا ہونے ہیں، تو درخت نے حرکت دی، پتے گرے، اور ہر پتے پر بھائی جان کسی نہ کسی علی کے شیعہ کا نام، آپ کا، میرا، سب کا، مرد مستور، بچے جوان، سب کا نام، کسی پہ آپ کا، سب کا، میرا، ہر کسی کا، علی کے شیعوں کا گرے، نام لکھے ہوئے ہیں اوپر، غلام جعفر فلاں فلاں، یہ وہ نظام سارے۔ فرشتوں کو کہا ان کو چنو پتوں کو، اللہ نے کہا، اور اپنے جبے کی جیب میں ان کو محفوظ کرو۔ فرشتوں نے ہاتھ باندھے، مالک کب تک محفوظ کر کے رکھنے ہیں یہ علی کے شیعوں کے نام والے جو پتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قیامت تک۔ جبریل نے کہا مالک قیامت تک رکھیں گے، پر وجہ؟ اللہ کہتا ہے جبریل جب زمین پر بیٹھ کر علی کے شیعہ علی اور بطول کی شادی کے قصے سنیں گے تو ان کے دل میں نہیں یہ حسرت اٹھے گی کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، اپنے مولا کی شادی میں جاتے، نعرے لگاتے، صلواتیں پڑھتے، مولا مولا کرتے؟ جبریل نے کہا مولا بالکل ان کے دل میں تو خیال اٹھے گا۔ اللہ کہتا ہے بس یہ پتے محفوظ رکھو، جب قیامت کا دن آئے گا علی کے شیعہ جب میدان معاشر میں آئیں گے، جس فرشتے کی جیب میں علی کے جس شیعہ کے نام والا پتا ہے وہ فرشتہ میدان معاشر میں اسی علی کے شیعہ کو تلاش کر کے بڑے احترام کے ساتھ پتا اسے پیش کر کے کہے گا جناب یہ علی اور بطول کی شادی کا کارڈ ہے ولیمہ جنت میں۔ سلام ہے اس ہاتھ کو جو ہاتھ سیدہ کی بارگاہ میں پھیلا ہوا ہے۔ حیدر حیدر، تھینک یو، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ہاتھ بلند کر کے مل کے جوان حیدری، یہ تو جاتے جاتے لوٹ آئے ہو۔ بچے کا جواب اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آسمان کی بات ہے۔ بسم اللہ جیو۔ قبول میرے بھائی نے اتنی بڑی بات کی اور آپ نے تھوڑی تھوڑی واہ واہ کر دی، اور یہاں سے جانے نہیں دوں گا، دروازہ بند کر۔ منت آج جعفر جو تو لائیو کیمرے میں کر رہے ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کی، دنیا کے کوئی گناہ بندہ کر کے مر جائے وہ غفور الرحیم میں معاف کر دے گا، بس ایک علی کو پھونک کے نہ مریں۔ ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، جس کی چھت پہ میں ہاتھ اٹھایا، جو جوان بیٹھے بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو نہیں، پھر کوئی بات، جوان ہاتھ نیچے نہ کرنا، چونکہ اللہ علی کے دشمن پر اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا ہے اور دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت۔ سبحان اللہ یار، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے یار، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے۔ جو خوش بیٹھے ایک دفعہ میرا دل کہہ رہے
ذرا پہنچے علی شہنشاہ. پھر کما جہنم کسی گناہ کی سزا نہیں، صرف علی کی دشمنی کی سزا ہے. اور جنت کسی کام کی جزا نہیں، صرف علی کی محبت کی جزا ہے. یار کبھی کبھی آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، جوان ہو، علی کے مومن ہو جا جی ہو. اب تو بس کریں نا، اب تو کافی ہو گیا نا، نہ کر. 1 2 3 اچھا 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 جی پڑھی جانے ہیں جی. یہ بات تھی آسمان کی، ایک بات زمین کی سن لیں پھر چھٹی لیتے ہیں. ہوں تو آ جانا، تیرے ابے بھی میں نے کچھ نہیں آکھنا. جاگنا. یہ ایک بات زمین کی سناؤں جی کہ جب سرکار امیر المومنین کو اور جناب مخدومہ کا عقد ہوا، اتنے بڑے اچھے خریدار لوگوں کے سامنے اگر میں ایک موتی چھپا جاؤں تو شاید مجھے نیند ہی نہ آئے، شاید میں جہاں جانا ہے میں سفر ہی نہ کر پاؤں. مولا کی قسم کھا رہا ہوں، اتنے ایسے خریداروں کو پھر کہاں سے ڈھونڈوں گا میں، کہاں مجھے ایسے لوگ ملیں گے. جب ہمارا نکاح ہوتا ہے نا تو اس وقت جو علامہ صاحب سیغے نکاح کے پڑھتے ہیں تو وہ پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں؟ انکحتو موکلتی لموکلی علی المہر المعلوم. اور یہاں پر میرا سوال ہے صاحبان علم سے، یہ انکحتو موکلتی، یہ جو انکحتو ہے نا یہ ماضی کا صیغہ ہے. میں نے نکاح پڑھا تھا، تو پڑھ تو ابھی رہا ہے، تو پھر یہاں پر مولوی صاحب کیا کریں گے؟ یہ ان سے پوچھنا جب پتہ نہ چلے تو پھر نوکر تو حاضر ہے. ہم یہ سارے ماضی کے سیکھے ہیں، تو ہمارا سیکھا کیا پڑھا جاتا ہے؟ اتنے اچھے لوگوں کے سامنے ایک موتی دینے لگا ہوں. انکحتو موکلاتی لموکلی علی المہر المعلوم. جب سرکار مصطفیٰ نے جناب سیدہ اور امیر المومنین کا عقد پڑھا تو سرکار نے انکحتو نہیں کہا، سرکار نے فرمایا ہے اشارہ. یہ نہ ہوتی پردے دار، آپ کی وہاں بیٹھک میں بیٹھے ہوتے ڈرائنگ روم میں تو پھر بات کھل کے ہوتی، اب اشارہ ہی ہے. سرکار نے جب علی اور سیدہ کا عقد پڑھا تو سرکار نے فرمایا زوجتو موکلاتی لموکلی علی المہر المعلوم. انہوں نے کہا سرکار ہمارے نکاح کے وقت انکحتو، علی اور بطول کے وقت زوجتو. وجہ سرکار فرماتے بے وقوف نہ بنو، انکحتو کا صیغہ وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں رشتہ جسم کا ہو. واہ 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 واہ. جو نہیں پہنچے ہو میں کیا کروں؟ کتنے راز اگلوا لیے آپ نے ہم سے. ہاتھ بلند کر کے ہر جوان ہے علی. جلدی بیٹا جلدی بیٹا جلدی بیٹا جلدی بیٹا ہے علی. فرمایا یہ زوجین ہے، جوڑا ہے بس. لوگوں کے جو ہے نا حوصلے، یہ جو آ کر باتیں کر دیتے ہیں ممبر پر، ایسی کر دیتے ہیں کہ جو سنبھالی نہ جائیں، ان کو اپنے علم سے ڈر لگتا ہے کہ یہ بات ثابت کیسے کریں گے. کیا مطلب ہے ثابت کیسے کریں گے؟ علی ثابت کرنا پڑتا ہے. تو سرکار مصطفیٰ بیٹی کے حجرے میں تشریف لے آئے، ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں آپ کے عشق میں. سرکار نے سار پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض 500 درہم میں آپ کا سیغہ نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ پڑھا دوں، اجازت ہے؟ مخدومہ کل نے بابا کو سلام کیا، مسکرا کر کہا بابا جی آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں. ایسی داد کہیں بھی نہیں ملی اس لفظ کی. یا اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ یار کیا بات ہے، پھر کیا بات ہے. رسول فرماتے بیٹا اس سے بہتر مجھے کون جانتا ہے، جب تک وہ حکم نہ کرے میرے لب حرکتیں نہیں کرتے، اسی کی مرضی ہے. بی بی کہتی ہے بابا اگر تو آپ اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں میری شادی علی کے ساتھ تو 1 درہم بھی میں حق مہر نہیں لیتی، 500 کیا ہے. اگر اللہ علی کے گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں فاطمہ ہوں. پھر حق مہر میرے معیار کا ہونا چاہیے.
جاگی میرا پتر، میرا بیٹا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ 500 پہ حق مہر کیا ہے، میرے معیار کا حق مہر ہو. بی بی نے کہا حق مہر معیار کو. فنزل الجبریل علی الارض، جبریل زمین پر آ گیا، دستک دی، سرکار بیٹھ گئے، جبریل کھڑے. تو کیسے؟ اس کے ہاتھ میں بلا تشبیہ سبز رنگ کا رکا. نیند آ رہی ہے؟ سبز رنگ کا رکا. یہ یاد رکھنا، حق مہر 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ ہو، اپنی جیب سے دینا ہے اور واجب ہے دینا، واجب ہے. بیوی کو حق مہر دینا واجب ہے، علی مستحب ہے. شرم نہیں آتی بات کرتے ہو؟ جو چلے گئے وہ تو چلے ہی گئے. یہ دیکھو بھائی جان اچھا خاصا سن رہا تھا، اب یہ بھی مجھے چھوڑنے لگا. میں تمہاری محبت میں مجھے چھیڑ کے خود چھوڑنے لگ گئے ہو. حق مہر میرے معیار کا ہو. جبریل آ گیا. سرکار جی اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے بطول سیدہ کے لیے علی کی طرف سے. یہ ذرا مخدومہ کو سنائیں. اب پتہ نہیں علی اور اللہ کا آپس میں کیا تعلق ہے. اللہ حق مہر لکھ لکھ کے بھیج رہا ہے. سرکار بیٹی کو حجرے میں تشریف لائے. بیٹا جی بابا. اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر حق مہر بطول اپنی مرضی سے مانگنا چاہتی ہے تو میں اللہ لکھ کر بھیج رہا ہوں. بابا کیا لکھا؟ اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین، ایک حرف کا جھوٹ ہو میں حسین کی ماں کا مجرم. پردہ داروں میں کہیں نہ کہیں میری مخدومہ تشریف فرمائے. ساری زمین. اور لالا جی ساری زمین اگر سیدہ کا حق مہر ہے تو علی کی ملکیت ہے نا. ابو تراب کسی کا ابا نہیں، علی ہے. زمین کا مالک، زمین کا ابا نہیں، یا ابو تراب کا معنی ابا نہیں، مالک ہے. جس طرح عباس ابل فضل، فضل دا بابا نہیں. فضل دا بابا نہیں، مولا کی قسم. تو آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا کہ آپ کے دادے عباس کا لقب ہے ابل فضل، تو کیا یہ کنیت ہے یا لقب ہے؟ سرکار فرماتا ہے کنیت نہیں ہے، لقب ہے میرے دادا کا. مولا وجہ فرمایا اللہ کا جتنا فضل ہے اس کا اکیلا مالک عباس ہے. جیو جیو. جو بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا پھر شک پڑ جائے گا. حسین ابو عبداللہ، ہر عبد کا مالک، ٹھیک ہے نا. علی ابو تراب، حق مہر بطول کا، ملکیت علی کی. ہیٹر لگا کے اپنے روم میں چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا کر ہمیں کافر مشرک نصیری غالی ڈکلیئر کرنے والوں، اگر زمین علی کا حق مالک ہے اور بطول کا حق مہر ہے اور تجھے علی اچھا نہیں نہ لگتا کبھی عبادت میں تو ذرا سجدہ زمین پہ نہ کیا کر. پچھلے لوگوں میں بھی کچھ شیعہ ہے جو بیٹھے ہوئے تھوڑے تھوڑے ہیں. بطول کا حق مہر. یا علی مدد حق ہے. ساری زمین تیرا حق مہر بیٹا. بی بی کہتے بابا بڑا کرم کیا اللہ نے، لیکن تھوڑا ہے، تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا، دوسرا رکا لے کر آیا بلا تشبیہ. سرکار یہ دوسرا حق مہر سنا ہے سیدہ کو. بیٹا اللہ کہہ رہا ہے اگر زمین پوری حق مہر تھوڑا ہے تو سارے آسمان تیرا حق مہر. بی بی کہتی ہے بابا بہت تھوڑا ہے. تم کیوں پریشان ہو گئے؟ اچھا تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا تیسرا رکا لے کر. بیٹا اب تو اللہ نے حد کر دی. مخدومہ کہتے ہیں بابا اس بے حد نے کیا حد کی؟ آئے 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 آئے. سرکار فرماتے ہیں بیٹا اللہ کہہ رہا ہے اگر زمین اور آسمان تھوڑے ہیں تو پوری کائنات تک نہیں پڑی جناب کی. دنیا نہیں، کائنات جتنی ہے ساری. بھی کہتے بابا تھوڑا ہے. اللہ اکبر. اب یہ جمرہ گجرا والے میں اگر بھیجن نہیں نہ خریدا جاتا میں زندگی میں کہیں نہیں پڑھوں گا. ممبر پہ اعلان ہے. اگر آپ نے جملہ بڑا سادہ ہے، مجھے بڑا پسند ہے اور پتہ نہیں کیوں پسند ہے. جب کائنات پہ مخدومہ نے فرمایا نا تھوڑا ہے، جبریل کھڑا تھا باہر، اس کا منہ اتر گیا.
اللہ کہتے ہیں تیرا منہ کیوں اتر گیا جبریل؟ کہتا ہے مالک پوری کائنات لکھ کے دیے بیٹھے ہیں، مخدومہ فرما رہی ہے تھوڑا ہے، استاد کی بارات رکی ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے خریدا ایسا کسی نے نہ خریدا، مولا کی قسم ہے کسی نے نہ خریدا۔ علی استاد ہے نا حضرت جبریل کا، ایسا نہ بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں علی کی بارات اور رکنے والی ہے، یہ کہاں کا لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا کہ علی کی بارات رکی رہے گی؟ اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں۔ پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے؟ اللہ کی قسم، رسول کی قسم، سیدہ کی قسم، علی کی قسم، حسنین کی قسم، 5 12 14 5 سب کی قسم، منبر آل محمد کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، مختومہ تشریف فرمائے سیدہ کی موجودگی کی قسم، آپ کے اندر 13 بیٹھے 13 کے 13 کی موجودگی کی قسم، جھوٹ بولوں حسین کی ماں کا مجرم بنتا ہوں، اتنی بڑی بددعائیں میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ آدھی رات کے وقت گجرا والا بھی میری ماسی کے پتر نہیں لگتے، جو بندہ یوں یوں کر کے کیا مجرم ہے بطول کا۔ جب اللہ نے کہا نا پوچھ میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے، میری ایک کن میں ایسی کھرا بھاؤ کائناتیں موجود ہے، جو بطول مانگے میں کن کہہ کے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ علی کی بارات کو دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے کہا نا پوچھ مانگتی کیا ہے، اس وقت میری مخدومہ نے اپنی مسند چھوڑ کے مصلی بچھا کے خالق کو سجدہ کر کے ہاتھ باندھ کے کہتے مالک نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے، بس میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے حساب نہیں لے گا۔ یہ دعا ہے آپ کی، یہ خیرات ہے عزاداروں۔ جی 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 جیو باقر آپ نے کیا کہنے؟ علی 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 زندگی ہو تھوڑی بخشش حق مہر حسین دی ماں دا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اس بیٹی کو خبر ہے جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں نا میرے بچوں، جب نکاح نامے پہ دستخط کرتی ہے نا بیٹی، وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اس کے لیے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں صدقے ہو جاؤں آپ کے ماتم پر، میں بیٹے قربان کر دوں آپ کی ہے کرنے پر۔ اس مشکل وقت میں بھی محمد کی بیٹی ہمیں بھولی نہیں، جو ہمیں نہیں بھولی۔ میں منت کر رہا ہوں کبھی بطول کا درد نہ بھولنا۔ جب بھی کسی غربت غریب کی پڑھی جائے، بے شک ہے کر یا نہ کر، ایستا کر یا اونچی کر، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں مولا فرماتے ہیں جب کوئی ذاکر میری دادی زہرا کی غربت پڑھے، ایک دفعہ یا جتنی دفعہ اسے اونچی ہے کرنی ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ زندان میں، جب بغداد کے زندان میں تھے میرے ساتھ مولا آپ کی دادی کی غربت پہ ہے اونچی کیوں کریں؟ ماتم کر کے سرکار فرماتے ہیں یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جس سے بیٹیاں بھی اونچی نہیں روئیں۔ اللہ اکبر اللہ زندہ ہاتھ آزاد ایک باری سر تے مار لے بطول دے درداں نال۔ جڑے جوان بیٹھے ہو زیادہ دیر نہیں پڑھنا، حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ میرا بچہ، 3-4 منٹ کی ایک بات سنانی ہے، وہی سمجھ میں آ گئی تو درد کافی ہے، نہیں پڑھی جاتی۔ حوصلہ ہے جو بطول کی غربت پوری پڑ جائے، حوصلہ ہے۔ مجھے تو حیا آتی ہے، نہ پڑھے تو سیدہ سے ڈر لگتا ہے۔ گجرالے ہو جو پڑھی ہے نہ تے شرم آندی ہے، اپنی زبان گل پہ کرنا۔ کنوں جا کے دسیے بھی کس کنج مارے ہے حسین دی ماں۔ واہ 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 واہ، خیرات والے لوگ ہو یار، بے جان خیرات والے لوگ ہو۔ ایسے ہے نہیں نکلتی جب تک خیرات دینے والی راضی نہ ہو۔
ایک درد پڑھنا ہے. مجھے آج معافی دینا, حسین کی ماں سے بھی معافی مانگ رہا ہوں کہ بی بی شاید میں زیادہ پڑھتا لیکن فضائل زیادہ پڑھ گیا ان کی محبت میں, آج معافی دے دینا. کیونکہ مصائب کی تو ایک سطر ہی کافی ہوتی ہے تو درد کی کہانی نا بھائی جان. اللہ کرے مر جائے جعفر, میرے سا میرے وسے چوے نا میں مکا دے, میرے جنازہ گھر جاوے میں جیندہ نہ جاوا, میرا میں ماتم کراں شاید تجھے تک گئے ہو. ذاکرین اور ہم پڑھتے ہیں نا کہ کتنا مشکل وقت تھا جب مدینے والوں نے بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. پتہ نہیں کتنی راضی ہے جناب سیدہ اس امام بارگاہ میں آنے والوں پر کہ اتنی خیرات, وہ بھی آدھی رات کو. اور اچھا کیا ہے کہ آدھی رات ہونے کے قریب ہے, جنازہ ہی وہی ہے جو اٹھا ہی آدھی رات کو تھا. آج بھی علی کا بطول کی قبر پر پہرا دے کے بیٹھا ہے. 6 جمادی ثانی ہے, 3 کو دفن ہوئی حسین کی ماں. 40 دن علی نے پہرا دیا ہے محمد کی بیٹی کی قبر کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے علی سے پوچھا تھا کہ یا علی, ایک فوت کی ہوئی ہے آپ کے گھر میں, قبریں 40 کیوں بنا رہا ہے؟ حسن کا بابا ماتم کر کے کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود, میں نے بطول دفنانی نہیں چھپانی ہے. تو بڑا درد والے لوگ بیٹھے ہو نا. میں آج آدھی رات کے وقت ان ماتمیوں کی, ان سادات عزاداروں کی ہاتھ باندھ کے حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں بھائی جان, آپ کے عقیدے کا چھوٹا سا وکیل ہوں. ماما بہنا دی بھی منت پہ کرتا تو یا بھائی ہے یا پتر ہے یا بیٹا جو بھی سمجھو, آج اسی جملے پر ہائے کر دینا اہلیان گجرانوالہ, کوئی ماحول خیرات والا ہے. تمہاری ہائے سے جملے پر مہر لگ جائے گی, پھر دنیا میں جہاں بھی جعفر پڑھے گا آپ کا نام لے کے پڑھے گا. بڑا مشکل وقت ہے کسی بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا. اگلا جملہ ہم پڑھتے ہیں, بڑا مشکل وقت تھا جب شوہر کے سامنے مدینے والوں نے زوجہ کو مارا. آج جعفر ایک جملہ کہہ رہا ہے, بڑا مشکل وقت, نہ بیٹوں کے سامنے ماں کو مارنا نہ شوہر کے سامنے زوجہ کو مارنا ہے, بڑا مشکل. لیکن میں اس سے بھی مشکل وقت بتا رہا ہوں, دعا کیا کر کسی کا نوکر اس کی بیٹی کو نہ مارے. واہ 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 واہ. جرے ہاتھ نہیں پہ سر دے جانے, پتہ نہیں کیوں امیر بن کے بیٹھے ہوئے. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. حوصلہ میرا بیٹا, مجھے اس بچے نے جگر میرا چیر دیا جو قریب بیٹھ کر بچہ ہو کر اتنی ہائے کر رہا ہے. غربت سیدہ چونکہ سن سن کے پھر شاید میں صدقے ہو جاؤں. 2 طبقے ہیں تیرے علماء شیعہ میں, 2. حوصلہ بیٹا, اسی جملے پر پھر ہے بنتی ہے جوانوں کی. 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ بطول کا ہاتھ زخمی اتنا تھا اس لیے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑتی تھی. علامہ فیض کاشانی بہت بڑا عالم ہے آپ کے مذہب کا, اس نے قبلہ بات نہیں لکھی. جب میں نے آدھی رات کو فیض کاشانی کی بات پڑھی نا, میری چیخیں نکل گئیں. گھر والے جاگے کے پتہ نہیں سے کیا ہو گیا. جب ان کو سنائی پورے گھر نے ماتم کیا. آج اتنے سارے عزادار اکٹھے سید امتی ہو گئے ہو, کوئی ایک بندہ تو ہے کر دے گا. علامہ فیض کاشانی کہتے ہیں جتنا بھی ہاتھ زخمی تھا نا بطول کا, محمد کی بیٹی ہے, خود سیدہ ہے, علی جیسے سلطان کی زوجہ ہے, حسنین جیسے سلطان کی ماں ہے. جتنا بھی زخمی ہاتھ تھا, اللہ کی تسبیح بطول پھر بھی ہاتھ سے ہی پڑتی. انہوں نے کہا پتہ ہے بطول ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑتی تھی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں پڑتی تھی کہ بطول ہاتھ سے تسبیح اٹھا ہی نہیں سکتی تھی. واہ 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 واہ. جنہ ہے کی تھی جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہیں, میں ان کو خیرات کیسے مانگ کے دوں. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. آج مجلس کا رنگ کوئی عجیب ہے, مجھے نہیں خبر کہ گجرانوالہ میں کتنی خیرات ہو رہی ہے. پھر 2 طبقے ہیں تیرے مذہب شیعہ کے علماء کے. بھائی جان ناراض نہ ہونا, میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ پہلے دروازہ جلا پھر بطول حق مانگنے گئی, اور اسی پر زیادہ متفق ہے علامہ مجلسی بھی متفق ہے کہ پہلے دروازہ جلا پھر بطول حق مانگنے گئی.
کبھی سوچا ہے ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ 4 گھنٹے کیسے کھڑی رہی؟ ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ تو سانس لینا مشکل ہوتا ہے، بطول 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی۔ اب اگلے جملے پر یا اٹھ کر مجھے مار دو گے، مجھے یقین ہے اگر مجھے نہ مارو گے تو خود گھر تک یوں ہے کرتے جاؤ گے جن کے دل میں درد ہے حسین کی ماں کا۔ 4 گھنٹے کے بعد کسی نے پوچھا کون کھڑی ہے کرنے والے تھوڑے ہو گئے، اللہ کرے سارے ہے کرتے، کون کا لفظ بھی تو سننا، کون کھڑی ہے؟ کسی نے کہا محمد کی بیٹی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ پاپا کا حق مانگنے۔ کوئی سید زیادہ مجلس میں بیٹھا ہو تو میرا جملہ بتائے گا کہ سید کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کوئی لکھا ہوا ہے تو پیش کرے۔ ڈھیر سارے لوگوں کے سامنے بطول نے کافی دیر کے بعد اپنا تطہیر والا ہاتھ برقعے سے باہر کیا۔ جو نہیں سمجھ سکے میں انہیں سمجھا نہیں پایا۔ سلمان سے کہتی ہے سلمان یہ دکھا ان کو، یہ میرے پاپا کی سند ہے، میرے پاپا کی مہر ہے، میرے پاپا کے دستخط ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سند کو پڑھ کے تصدیق کی، واقعاً محمد کی دستخط ہے، واقعاً محمد کی مہر لگی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یا میں مر جاؤں گا، میں حسین کی بہن سے کہتا ہوں بی بی جہاں پر اس ذاکر کو موت دے یا ان کو ہے کہ خیرات دے۔ گل اتنی اوکھی ہو گئی ہے۔ کافی دیر کے بعد سند پھر حسین کی ماں کے ہاتھ میں واپس آئی۔ کوئی سید تو ہوگا نا، کسی نے اٹھ کر بڑی بے ادبی کے ساتھ بطول کے ہاتھ سے بلا تشبیہ سند چھین کر اس نے حسین کی ماں کے سامنے سند کے ٹکڑے کیے۔ ٹکڑے زمین پر آئے، بطول زمین پہ بیٹھ کے ٹکڑے چن رہی تھی، معافی دے دینا۔ کسی نے اٹھ کر حسین کی ماں کے چہرے پہ ایسی گستاخی کی، بطول کی پیشانی زمین پہ جا لگی۔ حسن دوڑ کے کہتا ہے نانا سردہ برسا بڑا میرے بات میں بیٹھا، زہرا نواز نے ایک بار سر تماتا۔ بس کر دیو، بس کر دیو، بس کر دیو، مولا دے نائے نے بس کر دیو، اگے نہ سنو۔ ماتم حسین غازی دے نائے نہ سن۔ کیوں 90-95 دن؟ آئے میرا اللہ، جب بھی علی حسن حسین سیدہ کے سامنے آتے نا، حسین کی ماں اپنا چہرہ چھپا لیتی۔ اور میں تو اڈی ہے تو اپنا پتر قربان کر دے جنہیں ہے اچھی کی تھی۔ زخمی اتنی تھا رخسار، علی گھر ہے، سیدہ کے سامنے بیٹھے، ختم ہو گئی مجلس۔ بی بی نے بلا تشبیہ علی کے سامنے ہاتھ باندھے، یا علی۔ علی اٹھے اپنی مسند سے، بطول کا زخمی ہاتھ پکڑا، اپنے سینے سے لگایا۔ کیوں ہاتھ باندھ رہی ہے ام الحسن؟ کہتی ہے یا علی 90 دن ہو گئے میں تیرا مصلی نہیں بچھا سکی۔ میں صدقے ہو جاواں جڑے اچھی ہے پہ کر دے ہو یار۔ بس میں ختم کر، میں تو چھوڑ کے جا رہا تھا، بھائیوں نے حکم دیا یا علی 90 دن ہو گئے میں آپ کو وضو کے لیے پانی بھر کے نہ دے سکی۔ یا علی مجھے آج بابا آیا تھا خواب میں، مجھے بابا نے کہا میں تجھے آج لینے آؤں گا، تیری دکھوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ یا علی چونکہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی، یا علی میں تیرا مصلی نہیں بچھا سکی، تجھے وضو نہ دے سکی، پانی نہ دے سکی۔ یا علی 90 دن تیری خدمت نہیں کر سکی۔ ایک لفظ ہے جو جعفر کو کھا گیا، میں نے آج تک پڑھا نہیں۔ ہاتھ باندھ کر حسین کی ماں کہتی ہے یا علی مجھے یتیم سمجھ کے معاف کر دینا۔ حوصلہ۔ علی کہتے ہیں بطول کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ بی بی کہتے ہیں یا علی جب تیری اور میری شادی ہوئی تھی نا، آپ کی اور میری، بابا میرے حجرے میں آئے تھے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے بطول علی کی خدمت شوہر سمجھ کے نہ کریں، اللہ کا ولی سمجھ کے کریں، اس لیے یا علی معافی مانگ رہی ہوں۔ ایمان کل نے بطول کے ہاتھ میں ہاتھ بلا تسبیح باندھ لیے۔
علی کہتے بطول تو بھی مجھے معاف کر دیں. یا علی آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ علی کہتے جب آپ کی اور میری شادی ہوئی تھی نا آپ کے بابا مجھے بھی اکیلے لے گئے تھے, میری پیشانی پر بوسہ دے کر کہتے تھے یا علی میری بطول کا بھائی کوئی نہیں, یا علی میری بطول کا بھائی کوئی نہیں ہے. یہ جو ہاتھ سر پہ چلے گئے ہیں نا ان ہاتھوں کو خیرات مل گئی ہے. میں شرمندہ ہوں جیسے میں نے محمد سے لی تھی ویسے واپس نہیں کر رہا. بابا کے سامنے میری غربت کی شکایت نہ کریں. بی بی نے کہا یا علی میری قبر خود بنانا, یا علی مجھے آدھی رات کو دفنانا, یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا, یا علی روزانہ میری قبر پہ آنا, روزانہ نہ آ سکے تو ہر دوسرے دن آنا, نہ آ سکے تو ہر شب جمعہ آنا. یا علی کوئی ساری اولاد کو ساتھ لے آنا, کوئی نہ بھی آئے نا تو میرے حسین کو ضرور لے آنا. یا علی میرے زخموں کا علاج کا نام یہ حسین ہے. آج ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں جو زندگی میں شاید 5ویں دفعہ پڑھ رہا ہوں, بس اسی پہ مجلس پوری ہو جائے گی. اور یا علی میری آخری وصیت, میرا یہ جو حسین ہے نا چھوٹا, اسے یا علی بہت پیاس لگتی ہے. میں جب رات کو سوتی ہوں دائیں بائیں پلنگ کے پانی رکھ کے سوتی ہوں, یہ ماؤں کو بتائے. آدھی آدھی رات کو حسین اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کہتے ہیں اماں میں پیاسا ہوں. یا علی میرے حسین کی پیاس کا خیال ضرور رکھنا. جنازہ اٹھ گیا, بطول دفن ہو گئی, علی دفنا کے واپس آ گئے. اگلا دن چڑھا, ساری اولاد کو علی نے اکٹھا کیا, دیکھ کر کہتے ہیں تمہاری ماں نے وصیت کی تھی کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, حسین کی پیاس کا خیال کون رکھے گا, میں خود رکھ لوں. جو کبھی نہیں بولی نا پاپا کے ساتھ, 5 سال کی زینب عالیہ کلثوم سے کہتی ہے میرے ساتھ چل. آج ماں کے بعد پہلی دفعہ بابا سے بولنے لگی ہوں. ہاتھ باندھ کے زینب کہتی ہے بابا حسین کی پیاس جانے میں زینب جانوں. جو ہاتھ ماتم کر سکتے ہو نہ تھکی تجھے بطول کا واسطہ 1 منٹ نہ تھکی. علی بیٹی کا سر چوم کر کہتی ہے وہ 7 سال کا ہے تو 5 سال کی ہے, بڑا ہے تجھ سے حسین. کہتی ہے بابا بس میں خیال رکھوں گی. پیاس جانے اور زینب جانے. ایک دن علی شب جمعہ بطول کی مزار پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آدھی رات کے وقت اچانک زلزلہ آیا سیدہ کی مزار میں. بے چین ہوئی حسین کی ماں. علی قبر پر بیٹھ کر پوچھتے بطول کیا ہوا, کیوں قبر میں اداس ہو؟ کہتے یا علی آپ میرے پاس ہیں, زینب سو گئی ہے, حسین پانی مانگ رہا ہے, میرے شبیر کو پانی دینے والا کوئی نہیں. جلدی سے قرآن بند کر کے علی تیز قدموں کے ساتھ حویلی میں آئے. اب جو تھک گیا ہے اس کی مجبوری ہے. سوئی ہوئی بیٹی کے سر پہ علی نے رونا شروع کیا. گرم گرم آنسو عالیہ کے چہرے پہ پڑی. آنکھ کھلی تو بابا رو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے کس نے رلایا میرے بابا کو؟ علی فرماتے ہیں مجھے کسی نے نہیں رلایا, تیری ماں نے بھیجا ہے مجھے. بابا حکم. فرماتے وہ دیکھ پانی مانگ رہا ہے حسین اور تو سو گئی میرا بیٹا. مر جائے جعفر. 5 سال کی زینب عالیہ جلدی سے بابا کے سامنے ہاتھ باندھ کے, جو بی بی نے جملہ کہا مر جاتا جعفر, ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا میں نے جتنا سونا تھا میں نے سو لیا. بابا اب تیرے حسین کی خاطر زینب کبھی نہیں سوئے گی, اور بابا تیرے حسین کو زینب کبھی پیاسا نہیں رہنے دے گی. ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار, میری گل مک گئی ہے تاکہ جنازے کا ماحول بن جاوے. مدینے میں زینب پوچھتی رہی حسین پیاس تو نہیں لگی. کوفے میں آ گئی پوچھتی رہی حسین پیاس تو نہیں لگی. 40 ہجری 21 رمضان علی کا جنازہ اٹھا. حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے پیاسا ہے تو پانی پلاؤ. کہتا ہے نہیں زینب. 28 صفر حسن کا جنازہ اٹھا. 71 تیر حسن کے جنازے میں لگے. زینب پوچھتی رہی حسین پیاس تو نہیں لگی. 28 رجب کو آدھی رات کو وطن چھوڑا. بی بی پوچھتی رہی حسین پانی پلاؤ. جناب علی مکے پہنچی پوچھتی رہی پانی پلاؤ. مسلم مارا گیا, زینب نے پوچھا پانی پلاؤ حسین. 2 کو کربلا آئے پوچھتی رہی پانی پلاؤ. جو ابھی بھی نہیں پہنچا میں کیسے پہنچاؤں. 3 کو 4 کو 5 کو 6 کو پوچھا حسین پیاس لگی ہے تو پانی پلاؤ.
7 کا دن چڑھا، پانی بند ہوا، زینب کی دعا کے انداز بدلے، اللہ کرے حسین پانی نہ مانگے، اکبر کی لاش آئی، بی بی کہتی رہی اللہ کرے پانی نہ مانگے، عباس اترا، بی بی کہتی رہی اللہ کرے پانی نہ مانگے، اٹھ کے مجھے مار یا سر پہ ہاتھ